الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے اور آج چاند کی 10 اور رات 11 کی ہے، تو 11ویں شریف کی نسبت سے انشاءاللہ حضور غوث پاک کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، آپ سب کو اسے سن کر اسے یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے طور پر تکرار کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتا ہے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، اور آپ کے نبی نے کہاں مردوں کو زندہ کیا؟ اب وہ جو شخص تھا مسلمان تو تھا لیکن وہ علم نہیں رکھتا تھا، تو اب وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کہ ہمارا نبی حق پر ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارا نبی حق پر ہے۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ نے جا کر عیسائی کا بازو پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، میں غلاموں کا غلام ہوں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں غلاموں کا غلام ہوں، اب مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ وہ شخص جو ہے لے کر چلا جاتا ہے قبرستان میں، اب ایک قبر کے پاس لے کر جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ تو ہمارے باپ دادا نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے سرہاندے یعنی کہ اس کے سر والی سائڈ پر کھڑے ہو کر اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک، میں اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر تو اس مردے کو زندہ فرما۔ اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اس قبر میں سے ایک عورت جو ہے وہ باہر آتی ہے، اور باہر آ کر اس نے کلمہ پڑھا اور اٹھ کر اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کہا کہ قربان جاؤں عبد القادر تجھ پر کہ میں سوئی تو تھی، یعنی کہ میرا انتقال تو ہوا، میں بنی اسرائیل کی قوم سے تھی، اور تو نے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اٹھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کر اور حضور علیہ السلام کی امت میں شامل کروا دیا۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ قبر میں چلی گئی۔ اب بنی اسرائیل کی عورت اور حضور غوث پاک نے یہ دکھا دیا کہ وہ تو آقا ہیں، یہ غلاموں کی شان ہے، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو زندہ کیا، وہ شخص جو ہے وہ علم نہیں رکھتا اس لیے اس نے بتایا نہیں، تو حضور غوث پاک نے اپنی جو ہے نا شان دکھا کر یہ بتا دیا کہ یہ آقا کے غلاموں کی شان ہے، تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں حضور غوث پاک سے پکی سچی محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور کرامات کہتے بھی انہی کو ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکیں۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو درسوں پہ ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اللہ والوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جہاں کہیں لوگ سیلاب سے متاثر ہیں تمام کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو جانی مالی نقصان ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔